السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 207 سے شروع کرنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احرم ما بین لابطی المدینۃ ان یقطع غصاؤها او یقتل صیدها۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حرام قرار دیتا ہوں مدینہ کے دونوں طرف کے سنگتانی کناروں کے درمیان کے علاقے کو، اس کے خاردار درخت کاٹے نہ جائیں اور اس میں رہنے والے جانوروں کو شکار نہ کیا جائے۔ وقال المدینۃ خیر لہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے، لا یدعها احد رغبۃ عنہا الا ابذل اللہ فیہا من هو خیر منہ، جو کوئی اپنی پسند سے اس کو چھوڑ کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اپنے کسی ایسے بندے کو بھیج دے گا جو اس سے بہتر ہوگا، من و خیر منہ۔ ولا یثبت احد علی لاوائها وجہدها الا کنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامۃ، اور جو بندہ مدینہ کی تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کر کے وہاں پڑا رہے گا، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا یا اس کے حق میں شہادت دوں گا۔ مطلب یہ عزیز طلباء کہ سفارش اس کی کہ اس کے قصور اور اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اس کو بخش دیا جائے گا، اور شہادت اس کے ایمان اور اعمال صالحہ کی اور اس بات کی کہ یہ بندہ تنگیوں تکلیفوں پر بھی صبر کیے ہوئے مدینہ ہی میں پڑا رہا۔ باقی یہاں جو یہ فرمایا ہے نا کہ اگر وہ لوگ جانیں، مطلب یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی برکات کو اگر کوئی جانے تو وہ یہاں سے جائے ہی نہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يصبر على لاواء المدینۃ وشدتها احد من امتی الا كنت له شفیعا یوم القیامۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی مدینہ کی تکلیفوں پر صبر کر کے وہاں رہے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت اور سفارش کروں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان الناس اذا رأوا اول الثمرۃ جاءوا به الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کا دستور تھا کہ جب وہ درخت پر نیا پھل دیکھتے تو اس کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، آپ اس کو قبول فرما لیتے، قالا اور دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعینا وبارک لنا فی مدینہ۔ اے اللہ ہمارے پھلوں میں اور پیداوار میں برکت دے، ہمارے شہر مدینہ میں برکت دے، اور ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت دے۔ اللہم ان ابراہیم عبدک، اے اللہ ابراہیم تیرے بندے، و خلیلک اور تیرے خلیل، و نبیک اور تیرے نبی تھے، و انی عبدک اور بے شک میں آپ کا بندہ، و نبیک اور آپ کا نبی، و انہ دعاک اور بے شک انہوں نے آپ سے لمکہ مکہ کے لیے دعا کی، و انا ادعوک للمدینۃ اور میں آپ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، بمثل ما دعاک لمکہ، مثل اس کے جو انہوں نے مکہ کے لیے کی تھی، ومثلہ معہ
اور اس کے ساتھ اتنی ہی مزید۔ ثم قال یدعو اصغر ولید، پھر آپ کسی چھوٹے بچے کو بلاتے، لہو فیعطیہ ذلک الثمرہ، اور وہ نیا پھل اس کو دے دیتے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ پھلوں اور پیداوار میں برکت کا مطلب تو ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو اور فصل بھرپور ہو، اور شہر مدینہ میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوب آباد ہو، اس کے رہنے والوں پر اللہ کا فضل ہو۔ سا اور مد یہ دو پیمانے ہیں، سا اور مد یہ دو پیمانے ہیں۔ اس زمانے میں غلہ وغیرہ کی خرید و فروخت ان پیمانوں ہی سے ہوتی تھی، تو ان میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک سا، ایک مد جتنے آدمیوں کے لیے یا جتنے دنوں کے لیے کافی ہوتا ہے، اس سے زیادہ کے لیے اے اللہ یہ کافی ہو جائے۔ تو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جو آپ نے اپنی بیوی بچے کو مکہ کی غیر آباد وادی میں بسا کر اللہ سے کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی مثال دے کر اللہ سے مدینہ کے لیے دعا مانگی ہے، بلکہ مزید اضافے کے ساتھ بھی اس طرح دعا کرتے تھے۔ بہرحال عزیز طلبہ، مطلب یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ دونوں عظیم ترین جگہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم سفارش کے بارے میں خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ مکہ میں جو مدینہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، مشقتیں بھی آئیں گی تو برداشت کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش فرمائیں گے اور گواہ بنیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تنفی المدینة شرارها کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مدینہ اپنے فاسد کو اس طرح باہر نہ پھینک دے جس طرح کہ لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے خراب عناصر سے مراد کہ ایسے غلط قسم کے لوگ کہ خراب عناصر سے پاک صاف کر دیا جائے مدینہ کو، جو عقائد اور افکار کے لحاظ سے اور اعمال اور اخلاق کے لحاظ سے گندے ہوں، تو ان کو مدینہ اپنے سے نکال پھینکے گا، یعنی ایسے اسباب بن جائیں گے کہ وہ وہاں نہ رہ سکیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ غالباً عزیز طلبہ انہی دعاؤں کی برکات سے ہے جو اللہ کے خلیل اور اللہ کے حبیب، خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حبیب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مقدس اور مبارک شہروں کے لیے جو دعائیں کی تھیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع ان يموت بالمدینۃ فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی کوشش کر سکے کہ مدینہ میں اس کی موت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرے، میں ان لوگوں کی ضرور شفاعت کروں گا جو مدینہ میں مریں گے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ کسی کو یہ تو اختیار ہی نہیں ہے کہ میری موت وہاں آئے، ہاں البتہ وہ آرزو اور دعا کر سکتا ہے اور کسی درجے میں اس کی کوشش بھی کر سکتا ہے، مثلاً جس جگہ مرنا چاہے وہیں جا کر پڑ جائے، وہیں جا کے وہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ تو اگر قضاء اور قدر کا فیصلہ خلاف نہیں ہے تقدیر کا فیصلہ اس کے خلاف نہیں ہے تو اسے موت وہیں آئے گی۔ اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے والوں کی اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے کی اور ایسے ہی جذبات اور یہی محبت اللہ ہمارے دلوں میں حقیقی طور پر زندہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔